قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی سے، اور عرض کرو کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ماں باپ اللہ کی سب سے قیمتی نعمت ہیں۔ وہ اس دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہیں۔ جو لوگ خوبصورت الفاظ ابو اور امی کہتے ہیں، انہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ والدین ایک ستون، ایک سایہ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہماری پرورش کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ ہم ان کے احسان کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے، تاہم ہم ان کی عزت کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ آج جو دعا میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں وہ والدین کے لیے دعا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ صرف اگر پیرنٹس فوت ہو چکے ہوں، یعنی اگر والدین فوت ہو گئے ہوں تو ان کے پیچھے یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ جی نہیں، یہ دعا آپ ان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک نہایت خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے۔ والدین چاہے زندہ ہوں تب بھی آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تب تو بہت ہی اچھی دعا ہے، تاکہ وہاں پر ان کو ایک تحفے کی صورت میں ملے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے خاص طور پر دعائیں کریں، قرآن پاک پڑھ کر ان کے پیچھے دعا کریں، یا کوئی اور طریقہ ایسا کہ ہمارے والدین کو وہاں پر ہماری ان نیک کاموں کا اجر ملتا رہے۔ لیکن اکثر زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز تو ایک مسلمان پڑھتا ہی ہے، تو نماز میں تشہد کے بعد، درود پاک کے بعد جو دعائیں میں نے آپ کو سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا کی یہ بھی عادت بنا لیں۔ چاہیں تو سجدے میں پڑھ لیں، نہیں تو پھر التحیات آخری تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے اس وقت اس دعا کو معمول بنا لیں۔ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، 3 دفعہ پڑھتے ہیں، جتنا دل چاہے پڑھیں، پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور جب آپ روز یہ پڑھیں گے تو آپ سوچیں آپ کے والدین کو کس قدر اجر ملے گا۔ تو آئیے یہ دعا سیکھتے ہیں۔ جی، تو وہ دعا یہ ہے، غلطیوں کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں، ان غلطیوں کو سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربر، یاد رکھیے با جو ہے را سے جا کر ملے گا، ر کی ساؤنڈ آئے گی۔ ربر، را سے شروع ہو رہا ہے، را پہ جوائن ہو رہا ہے۔ ربر، ہم ہما، الف ہے تھوڑا سا کھینچیں گے، یہ جو ہے حلق سے ادا ہوگا اور یہ حلق کے نیچے حصے سے ادا ہوگا۔ ہم ہما، ربر ہم ہما، کاما، یہاں پر بھی الف ہے، کاما، رب یانی، رب یانی، صغیرا، صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی 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 صغیرا۔ یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے، ایک یہ دعا ایک ربی جلنی، وہ بھی میں نے آپ کو سکھا دی ہے، اور آج آپ نے یہ دعا بھی سیکھ لی ہے۔ تو کوشش کریں، آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، دونوں کو کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں اور اپنے اجر میں اور ان کے اجر میں اضافہ فرمائیں۔
ٹرانسلیشن: اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. My Lord, have mercy upon them, as they brought me up when I was small. الحمدللہ، آپ نے والدین کے لیے دعا پڑھنا سیکھ لیا ہے. Please like, comment, share and subscribe if you find my videos helpful. جزاک اللہ خیر فار واچنگ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر لیں، کیونکہ جو کسی کی الحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے میری سنت کو زندہ کیا میرے بعد، جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کو ان تمام لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا جو اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو.